دنیاوی علوم ہیں یعنی جو اسکولز وغیرہ ہیں تو وہ اس وقت بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ پڑھائی کو ایجوکیشن کو بڑا انٹرسٹنگ بنایا جائے, اور پیرنٹس بھی بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں ایسے اسکولس کی طرف. جی وہ آرٹ اینڈ کرافٹ بہت زیادہ کراتے ہیں, ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہے وہاں پر. مونٹیسری کو اوور آل جو کانسیپٹ آپ دیکھیں کہ وہ جو ہم نے نرسری اور پریپ اپنے بچپن میں پڑھی تھی وہ کہاں تھی, اور اب مونٹیسری میں تو بچے جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ سب کھیلنے کودنے جا رہے ہیں. تو نیچرلی وہ ایج ایسی ہے کہ اس میں بچے سم ہاؤ ان کی نیچر اس وقت ایسی ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ایک فن ایلیمنٹ رہے ایجوکیشن کے ساتھ. تو جب ہم قرآن کی حفظ کی اور اس کی بات کرتے ہیں تو سم ہاؤ نو ڈاؤٹ قرآن جو ہے اس کے لیے ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت سیریس ہونا چاہیے اور سب کچھ ہونا چاہیے, لیکن بچوں کو نظر میں رکھتے ہوئے جو بھی ہیلدی ایکٹیویٹیز میرے خیال سے جو ماشاء اللہ آپ لوگ اپنی کلاسز میں کروا رہے ہیں اگر وہ ہم انکلوڈ کر دیں تو بچوں کو یہ نہیں لگے گا کہ بہت زیادہ کوئی بوجھ والی چیز میں کرنے جا رہا ہوں یا بہت ہی ایسی کوئی سیریس چیز ہے جہاں پر میں بچہ نہیں رہ سکتا, مجھے بہت ہی زیادہ میچور ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا کوئی ایسا ایڈوائز آپ پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, کیونکہ جیسے ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں پیرنٹس کے حوالے سے زیادہ کنسرنس, تو کون سا ایسا کوئی طریقہ ہے جس سے جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کی ایک اسیسمنٹ کر سکیں, یعنی کہ ان کی جو پروگریس ہے وہ کس لیول پر ہے, وہ اپنی ایج کے مطابق یا اپنا جو انہوں نے اتنا ابھی تک وقت لگایا 6 مہینے 1 سال اس کے مطابق ان کی پروگریس ٹھیک جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس منزل میں شروع سے ہی بچے کو اکیلا نہ چھوڑا جائے, یعنی اس کی ڈیلی رپورٹ دیکھتے رہیں, اس کے استاد سے رابطے میں رہیں, چیک اینڈ بیلنس رکھیں اور بچے کو اپریشیٹ کرتے رہیں. اگر آپ یہ چیزیں باقاعدگی سے کرتے رہیں گے تو حفظ کے دوران آنے والے مسائل جو ہیں وہ کافی حد تک ختم ہو جائیں گے, اور اگر پھر بھی اگر کوئی بچے کو مسئلہ درپیش آتا ہے تو اس کو اگر ہم بہترین طریقے سے حل کریں تو اس چیز کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اچھا کوئی ایسی ایڈوائز آپ دینا چاہیں پیرنٹس کو کہ کوئی ایسی ہیبٹس وہ بچوں میں پیدا کریں یا ان کو یوز ٹو کریں جس سے قرآن کی محبت ان کے دل میں جو ہے وہ پیدا ہو, اسپیشلی ینگ ایج سے؟ بچوں کے اندر قرآن کی محبت پیدا کرنا ایک بڑا خوبصورت سفر ہے اور بڑے صبر والا کام بھی ہے, اور اس کے لیے سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بچے ہمیشہ نصیحت سے زیادہ عمل سے متاثر ہوتے ہیں. تو اگر ہم جیسے اگر کوئی بھی بچہ ہے وہ اپنے والدین یا بڑے بہن بھائیوں جیسا بننا چاہتا ہے, تو اگر آپ اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول پیدا کریں, ایسا دینی ماحول بچے کو فراہم کریں جس میں وہ دیکھتا ہے کہ میرا بڑا بھائی یا میری بڑی بہن یا میرے والد والدہ دین سے جڑے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں, تو پھر وہ آٹومیٹکلی بچے کا رجحان قرآن پاک کی طرف آتا ہے. تو میرے خیال سے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بنائیں جس سے چھوٹے بچوں کے اندر اس چیز کا شوق پیدا ہو. بالکل, جس طرح آپ لوگوں نے اسٹارٹنگ میں پوڈ کاسٹ کے شروع میں اپنی مثالیں دی تھیں تو میرے خیال سے وہ اس کی بہترین مثال ہے کہ جب بچہ, یعنی آپ بچوں سے نا بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کسی اور ماحول میں پلتے ہوئے کسی اور طرح کسی اور راہ پر چل پڑیں, ورنہ موسٹ آف دا ٹائم یہی ہوتا ہے کہ جو ماحول دیکھتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں, جو چیزیں وہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ اس کو انہیں پیٹرنس کو فالو کرتے ہیں, آپ کے نقش قدم پر ہی چلتے ہیں. اچھا ایک جو کانسیپٹ ہمارے یہاں بن چکا ہے کہ جو انسان قرآن حفظ کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے شاید بہت مشکل ہے کہ وہ اپنی دنیاوی تعلیم کو جاری رکھ سکے اور وہ کل کوئی اور کریئر بھی جو ہے نا وہ پرسیو کر سکے, یعنی ڈاکٹر انجینئر کچھ بن سکے. اس حوالے سے آپ دونوں اپنے پرسنل ایکسپیرینس یا پھر آپ کے ارد گرد کوئی ایگزامپلس ہوں ایسی, ان کو اگر شیئر کرنا چاہیں اور لوگوں کو بتانا چاہیں کہ کیا یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے. دیکھیں آج کل کے دور میں جو ہے پاسبل تو ہے بالکل. میں خود بھی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آج کل کے دور میں بلکہ ضروری ہے, کیونکہ آج کل جو ہے وہ آگے جو ہم نے جن کو ٹرین کرنا ہے, جن کو پڑھانا ہے, جن کو ہم نے تیار کرنا ہے وہ ہے جین الفا, ٹھیک ہے. جین زی تو بالکل ہم لوگ خود ہی ہیں. تو جین الفا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ پھر جو ہے نا دیسی ٹائپ ماحول کو بالکل پسند نہیں کرتی. وہ چاہتی ہے کہ بیچ میں جو ہے نا بندہ ہو, دنیا کو بھی جانتا ہو دین کے ساتھ ساتھ. تو اس کے لیے میں الحمدللہ خود جو ہے وہ یہ کر رہا ہوں کہ جو میں نے اسلامک اسٹڈیز کا کورس مکمل کیا تو اب میں الحمدللہ ساتھ ساتھ وفاق بھی کلیئر کر رہا ہوں. میں نے پہلے نہیں سستی کی تھی تھوڑی سی, لیکن اس کو ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں. تو یہ جب ہمارا کلیئر ہو جاتا ہے, اس کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ یہ تقریباً 6 سال کا ہوتا ہے, 6 سال کا. تو یہ جب کلیئر ہو جائے تو آپ کی جو ڈگری ہوتی ہے وہ ایکویلائز ہو جاتی ہے ایم اے کے, ماسٹرس کے, ٹھیک ہے. تو
آپ جو ہمارا سب سے لاسٹ پیپر ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے عالمیہ پارٹ 2. اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. تو پارٹ 2 جب آپ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کی سند کو آپ اس کی جو ڈگری ہے اس کو آپ HEC سے ایکویلائز کروائیں گے. ایکویلائز کروانے کے بعد آپ پھر کسی بھی یونیورسٹی میں جا کے جو ہے نا وہ MPhil اور اس کے بعد PhD وغیرہ یا آگے اگر آپ نے صرف MPhil تک پڑھنا ہے وہ آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد لیکچر جو میرا خود بھی ڈریم ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے بننے کی, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس لیکچر کی فیلڈ میں جاؤں. تو اس میں جو ہے نا بندہ ایزیلی جا سکتا ہے وہاں سے PhD کر کے یا MPhil کر کے بھی انشاءاللہ تعالی. تو اس میں سیکھنا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. اور میرا چھوٹا بھائی ہے وہ خود بھی اس نے حفظ کیا تھا 5th کے بعد غالباً, یا مجھے یاد نہیں صحیح, لیکن اسی دوران ہی میں کیا تھا اور ابھی وہ لیولز کر رہے ہیں. اچھا, اس میں بھی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ کیوں ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اکثر مدارس کے اندر, میں کو مدارس کی برائی نہیں کر رہا, لیکن وہاں اکثر جب بچے حفظ کرتے ہیں تو یا تو ان کا گول ہوتا ہے کہ میں نے قاری بننا ہے یا مولوی بننا ہے یا عالم بننا ہے, یہ سب کچھ بنے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اپنی دنیاوی تعلیم کو بھی ساتھ لے کے چلیں. اکثر ہم سنتے ہیں حافظ ڈاکٹر, حافظ انجینئر, تو یہ اس کی ایک وجہ بڑی یہ بھی ہے کہ حافظ قرآن جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ انہوں نے پورا قرآن پاک یاد کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر ایک صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم کے لیے کوئی خاص بڑی چیز نہیں رہتی پھر, الحمدللہ. تو میرے خیال سے آپ کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو آگے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ آپ حافظ قرآن ہیں تو آپ آگے دنیا کا کچھ نہ سیکھیں, بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن حفظ کریں یا دینی تعلیم کسی بھی طرح کی حاصل کریں, اور اس کے بعد اپنی دنیا کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں, تاکہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہو اور اس کا آخرت میں بھی فائدہ ہو. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.